بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ ذی الحجہ کا ماہ مقدس جس کی آمد ہے، اس کے پہلے عشرے کی بہت زیادہ فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے، جہاں ذی الحجہ کے عشرہ میں عبادت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، وہیں ذی الحجہ کے اس عشرہ میں روزے رکھنے کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کی عبادت سے بڑھ کر کوئی عمل افضل نہیں، یعنی ذی الحجہ کے اس عشرہ میں آپ عبادت کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ اور یہاں پر یہ یاد رکھ لیں کہ جہاں پہ نوافل کی کثرت کرنا، قرآن پاک پڑھنا، درود پاک پڑھنا، یہ سب عبادات میں آتا ہے۔ اسی طرح اگر بندہ مومن رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اگر آپ عبادت کے اس معنی کو لیں کہ جس میں وسعت ہے کہ بندہ مومن کی زندگی کا لمحہ لمحہ عبادت بن جاتا ہے جب وہ اپنی زندگی اطاعت رسول میں گزارتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کی عبادت سے بڑھ کر کوئی عمل افضل نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی نہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں جہاد بھی نہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کے عمل سے زیادہ کسی دن کا عمل اللہ رب العزت کو محبوب نہیں۔ اسی طرح اس عشرے میں اگر بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب بھی 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ اس کو ہم نقل کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ آپ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں 4 اعمال کو کبھی نہیں چھوڑا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کو دوام کے ساتھ اختیار فرمایا، اور وہ اعمال یہ ہیں کہ عاشوراء کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کا روزہ، ہر ماہ کے 3 روزے، اور فجر سے قبل 2 رکعت جو سنت ادا کی جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان اعمال میں ہمیشگی اختیار فرماتے ہیں۔ ان اعمال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں نہیں چھوڑا۔ اب یہاں پہ چونکہ عشرہ ذی الحجہ کا بیان کیا گیا ہے، تو یہ یاد رکھ لیں کہ جو عشرہ ذی الحجہ میں 10واں دن ہوتا ہے اس کا روزہ رکھنا منع ہے۔ مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ سے مراد 1 تاریخ سے
9 تاریخ تک، اس سے مراد یہ ایام ہیں، اور اس کی دلیل جو ہے وہ ابن خالد کی روایت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کا، یوم عاشوراء کا اور ہر ماہ کے 3 روزے حضور صلی اللہ تعالی وسلم جو ہے وہ ان روزوں کو رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم عشرہ ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی ان ایام میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت جابر کی روایت میں آتا ہے کہ جس نے ذی الحجہ کے 10 دنوں کے روزے رکھے اس کے لیے عرفہ کے علاوہ پورے سال کے روزوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور مسند ابی عوانہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ کے ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور اس عشرہ کی ایک رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کے فضائل کو احادیث میں نقل کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں ہم کثرت سے عبادت کریں، قیام اللیل کریں، قرآن پاک پڑھیں، نیک اعمال سر انجام دیں، اور اگر ہو سکے تو اس عشرے میں روزہ بھی رکھا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔